بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اسی عنوان کے ساتھ چند احادیث کا ذکر فرماؤں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر ہے جنہوں نے بہت احسن انداز کے ساتھ اور بہت مختصر طریقے سے، سادہ طریقے سے ایک شعر یہ لکھا ہے جو مجھے بہت پسند آیا۔ انہوں نے فرمایا، درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، سلام بھیجو گے تو جواب ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جب کوئی بندہ، کوئی بندی درود پاک بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں سے میں آپ کے اوپر درود و سلام کتنا پڑھوں؟ چوتھائی حصہ پڑھ لوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کر لے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو پھر اس صحابی نے یہ فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اس میں سے آدھا حصہ درود پاک پڑھ لوں، درود و سلام پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 حصے میں درود سلام پڑھوں اور 1 حصہ دوسرے کام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو پھر اس صحابی نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جتنا ٹائم ہوگا میں آپ کے اوپر درود و سلام بھیجوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام پورے فرما دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، آپ کے مسائل حل فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کے اندر آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھلا دیا ہے تو اس نے جنت کا راستہ اس سے بھلا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے، جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے اگر اس دعا کے شروع میں اور آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو اس کی دعا لٹکی رہتی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو ان کے جاننے والے تھے، تو ان کی بچی کا نکاح کسی امیر گھرانے میں ہوا، تو جب کچھ دن گزرے تو انہوں نے ان کی بچی کو طلاق بھی دے دی، اور اس کا جتنا زیور تھا، بہت زیادہ زیور دیا تھا انہوں نے، وہ بھی لے لیا، الٹا کیس کرا دیا اس بچی کے اوپر کہ بھی ہمارے گھر سے یہ چوری کر کے سامان لے گئی ہے۔ تو وہ لوگ اس بزرگ کے پاس، اس اللہ والے کے پاس آئے کہ ہمارے مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سارے گھر والے مل کے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو۔ تو وہ پڑھتے رہے، تو اس شخص نے جو اس مائی کا، جو اس عورت کا خاوند تھا، اس نے کچھ دن کے بعد سوچا اب جو زیور گھر میں رکھا ہوا ہے جا کر اس کو بیچوں میں، تو وہ بیچنے کی غرض سے بازار کا رخ کیا، سنارے کے پاس گیا، زیور بہت زیادہ تھا۔ جب اس کے پاس گیا تو اس نے یہ کیا کہ پوچھا بھی اس کی کوئی رسید وغیرہ ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا رسید تو تھی لیکن اب گم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ رسید کے بغیر تو اس طرح کام نہیں چلتا۔ تو پھر اس دکاندار سنارے نے اپنے ملازم سے کہا کہ بھئی اشارتاً کہا کہ پولیس کو لے کے آ۔ وہ پولیس آ گئی، ابھی وہ ادھر ہی بیٹھا تھا، پولیس نے پکڑا اس کو، پوچھا یہ کہاں سے لیا ہے زیور؟ تو اب پولیس نے اس کو مارا اور اچھی طرح اس کی پٹائی کی۔ جب اس کو مارا تو اس نے تسلیم کر لیا
کہ یہ میری بیوی کا زیور تھا، اس کے سسرال والوں نے، اس کے ماں باپ نے اس کو یہ زیور دیا تھا، اب میں نے اس کو طلاق دے دی، وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ زیور میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ کر دیا، کیس کر دیا کہ وہ گھر سے سامان سارا چوری کر کے لے گئی ہے۔ تو نبی پاک سے تو پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کی برکت سے اس نے سارا تسلیم کیا، الٹا اسی کے اوپر کیس ہو گیا کہ اس کی بچی نے ان کی بچی کے اوپر ظلم کیا تھا، طلاق دی تھی اور زیور لے لیا تھا۔ تو پولیس والوں نے پھر اس بچی کے والدین کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کی بچی کو اس شخص نے طلاق دی تھی؟ اس نے کہا جی دی تھی، اور زیور آپ نے کچھ اس کو دیا تھا؟ انہوں نے کہا اس کو تو نہیں دیا تھا، ہم نے اپنی بچی کو دیا تھا، لیکن اس نے الزام لگایا تھا ہماری بچی کے اوپر، وہ جب گئی ہے گھر تو وہ اپنا زیور بھی لے گئی ہے، ہمارے گھر سے بھی چوری کر کے لے گئی ہے، آپ کے تھانے میں وہ پرچہ کیس کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی حالانکہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ تو خیر وہ زیور ان کے پاس واپس آ گیا، الٹا اسی شخص کے اوپر کیس ہو گیا اور وہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ تو علماء سے پھر وہ اس بزرگ سے جا کے پوچھا کہ بھی یہ درود شریف جو آپ نے ہمیں بتایا تھا، ہم درود شریف گھر میں سارے مل کے پڑھتے رہے، اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جو کیس ہوا تھا وہ کیس بھی ختم ہو گیا، جو زیور اس نے ہمارے رکھ لیے تھے وہ بھی ہمارے واپس مل گئے، الٹا اسی درود شریف کی برکت کی وجہ سے وہ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا ہے۔ تو درود شریف کی برکت اتنی زیادہ اہم ہے۔ تو میرے دوستو، چلتے پھرتے بیٹھے سوتے جس ٹائم ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود شریف پڑھتے رہیں، اور درود شریف کا ثواب لازمی ملتا ہے۔ باقی جو عبادت ہے، علماء نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص باقی عبادت کرتا ہے، اس کے اندر خالص اللہ کی رضا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اگر اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے تو پھر اس کو اجر نہیں ملتا۔ جس مقصد کے لیے اس نے وہ عبادت کی تھی وہی مقصد اس کو یہاں پہ مل جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے اس لیے نماز پڑھ رہا تھا، لوگ مجھے نمازی کہیں، تو لوگ نمازی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یعنی اس کا جو مقصد تھا وہ یہاں دنیا کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اور جو درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی نیت بے شک ٹھیک نہ ہو، لیکن اس کو ثواب دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔